بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اسلام آباد میں اندر کی معلومات رکھنے والے باخبر حلقوں، طاقتور حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 8 فروری 2024 سے یقیناً مختلف نہیں ہوگا، اور اسی طرح بڑی تعداد میں پاکستانی عوام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی کال پر ایک بار پھر پنجاب سمیت خیبر پختونخوا سمیت پورے ملک میں باہر نکلنے والے ہیں۔ اس حوالے سے جو باخبر حلقوں کی جانب سے کوٹ کی جا رہی ہے خفیہ ادارے کی ایک ایسی رپورٹ جو کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کے ٹیبل کے اوپر بھی موجود ہے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ رپورٹ پہنچائی گئی ہے، دی گئی ہے، خاص طور پر اس کے بعد جب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 8 فروری 2025 کو عوامی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اب دو آپشن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، ایک تو یہ کہ سوابی میں بڑا جلسہ، اور دوسری جانب لاہور کے اندر لاہور ہائی کورٹ کو دی جانے والی درخواست مینار پاکستان پر جلسے کے حوالے سے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ تین اہم ترین ایلیمنٹس جو کہ ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں اہم ترین کردار ادا کرتے رہے ہیں، امریکہ، عدالتیں اور عوام، اس پر کیا رد عمل آنے جا رہا ہے تینوں جگہ سے، کیونکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے باخبر حلقوں کی جانب سے کہ خط لکھے جانے کے بعد عمران خان کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی چیف کو، جسے کوئی ایسا نامہ بر نہیں ہے کہ جناب باقاعدہ طور پر کسی ایڈریس کے اوپر بھیجا گیا یا آگے سے اس کی کسی قسم کی کوئی رسید آنی ہے یا جواب آنا ہے، یہ ایک کھلا خط تھا جو پاکستانی میڈیا کے ساتھ شیئر کیا گیا، اور اب اس پر ایک ایک کر کے رد عمل کے طور پر، چاہے وہ وڈے اینکر ہوں، ویلے کالم نگار ہوں، ملازم صحافی ہوں، یا پھر آرمی چیف کے استاد موصوف عرفان صدیقی ہوں، ان کی جانب سے تحریریں لکھوائی جا رہی ہیں، کالم لکھوائے جا رہے ہیں، بیانات دلوائے جا رہے ہیں کہ جناب اس خط کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہی وہ رد عمل ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ اس خط کی اصل میں اہمیت ہے، اور خاص طور پر ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب خفیہ اداروں کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور شہباز شریف صاحب کو پہنچائی جانے والی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ 8 فروری 2025 کو ایک بار پھر عمران خان کی کال پر بڑی تعداد میں پاکستانی پورے ملک میں باہر نکلنے والے ہیں، اور معاملات اس مرتبہ 9 مئی اور 26 نومبر سے کیوں مختلف ہوں گے؟ کیونکہ اس مرتبہ جو 8 فروری 2025 کی کال ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ آ رہی ہے 20 جنوری 2025 کے بعد۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تمام لوگ جو کہ گزشتہ چند دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو آئے ہوئے 15 دن سے زائد گزر گئے، اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ جناب کوئی کال آئے گی عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ کال ابھی تک نہیں آئی، تو پھر کیا سمجھا جانا چاہیے 8 فروری 2025 کی پاکستان تحریک انصاف کی اس عوامی تحریک کی کال کے حوالے سے؟ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک تو امریکی سفارتکار ظلم خلیل زاد کا اہم ترین بیان کہ اگر عمران خان کی رہائی نہ ہوئی تو عوامی سطح پر، عدالتی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر پاکستان کے اندر بڑی تباہی آئے گی۔ ایکسپلوژن کا انہوں نے ذکر کیا۔ یقینی طور پر انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کی عوام بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور خفیہ اداروں کی تمام تر رپورٹس یہ ظاہر کر رہی ہیں، یہ بتا رہی ہیں، جو کہ جنوری 2025 میں عمران خان کی مقبولیت کو جانچنے کے لیے تیار کی گئیں کہ جناب عمران خان کی مقبولیت میں مسلسل گزشتہ ایک سال کے دوران، یعنی 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے، کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی عوام باہر نکلے، 3 کروڑ سے زائد پاکستانی عوام نے عمران خان کو ووٹ دیے، لیکن پھر جعلی فارم 47 کی ایک حکومت بنائی گئی، اقتدار جناب ان کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک تمام تر وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جا سکے۔ اچھا، اب کچھ بڑے سوالات ہیں، وہ سوالات کیا ہیں؟ اگر عدالتیں اپنی مرضی کی آ گئیں، عدالتوں کے اندر ججز اپنی مرضی کے لگا لیے، میڈیا کے اوپر تمام تر پابندیاں لگا لیں، سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پارلیمان کے اندر گھس کر ارکان پارلیمنٹ کو اٹھا لیا، عمران خان کو ٹی وی پر عمران خان کا نام نہیں چلنے دیا جا رہا، اخبارات میں عمران خان کا نام نہیں آ رہا، اور مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف ظالمانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا کر بھی دیکھ لی، عمران خان کو مائنس کرنے کی تمام تر کوششیں بھی کر کے دیکھ لی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک شخص جو سب سے زیادہ پاکستانی میڈیا کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ آج ہی کی اگر جو تازہ ترین کچھ اپڈیٹس ہیں میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو جنگ گروپ نے، حامد میر صاحب نے بھی آج کا کالم جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے لکھا،
اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ آئندہ آنے والا جو ماحول ہے وہ کوئی نارمل نہیں دیکھ رہے، وہ کوئی روٹین کا نہیں دیکھ رہے، بلکہ معاملات خاصے ڈیفرنٹ ہوں گے اس مرتبہ۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ کسی طور پر پاکستان کے اندر کسی بھی ادارے کے حق میں نہیں ہے کہ اس طرح سے کسی بھی سیاسی جماعت کو، کسی بھی مقبول ترین سیاسی رہنما کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ عرفان صدیقی صاحب موصوف نے کہا کہ عمران خان کے خط کا جواب آنا تو دور کی بات، رسید بھی نہیں آئے گی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ رسید ایک ایسی چیز کی آتی ہے جس کو کسی جگہ پر ریسیو کیا جائے اور پھر کہا جائے جناب ہم نے یہ چیز ریسیو کر لی ہے۔ جب بیان دے دیا گیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے وقت سے پہلے ہی ایک ایسے خط کے حوالے سے جو کھلا خط تھا، جو کہ کسی کے ایڈریس کے اوپر نہیں لکھا گیا، جو کہ کسی ڈاکخانے کے ذریعے نہیں بھجوایا گیا، کسی کوریئر کے ذریعے نہیں بھجوایا گیا، جو ایک میڈیا کے ساتھ شیئر کیا جانے والا کھلا خط تھا۔ ماضی کے اندر ہم اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جناب دنیا کے بڑے بڑے جو سیاسی رہنما ہیں، قید کے اندر ان کے اس طرح کے خطوط، قید کے اندر لکھی گئی ان کی کتابیں، تحریریں، ان کے پیغامات، وہ تاریخی دستاویز ثابت ہوا کرتے ہیں اور پبلک ڈاکومنٹ ہوا کرتے ہیں، عوام کے سامنے رکھتے ہیں وہ تمام تر چیزیں۔ عمران خان نے بھی بالکل وہی چیز کی۔ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو خط لکھا ہے یہ جناب ان کی چارج شیٹ ہے فوج کے بارے میں، آرمی چیف کے بارے میں۔ چلیں عرفان صدیقی صاحب نے کم از کم یہ تو تسلیم کیا، کیونکہ واقعی ایسا ہے، چارج شیٹ کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ 6 کے 6 نکات جو کہ عمران خان نے اپنے اس خط کے اندر بیان کیے ہیں، وہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ عمران خان اپنے بنیادی موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور خاص طور پر 20 جنوری 2025 کے بعد عمران خان کے موقف کے اندر ایک بار پھر سختی آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر مذاکراتی کمیٹی بنائی۔ حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اپنے بنیادی مطالبات سے پیچھے ہٹے۔ جی ہاں، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، اور جناب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 8 فروری کے مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے بھی خان صاحب نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اس سے پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ رانا ثناء اللہ صاحب جیسے صاحبان شادیانے بجانے لگے، ڈھول پیٹنے لگے کہ دیکھیے جناب پاکستان تحریک انصاف تو اپنے بنیادی مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اب اصل میں عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ وہی پالیسی، 1 قدم پیچھے 2 قدم آگے۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا، آج ذکر کرنا اس لیے ضروری کہ ظلم خلیل زاد کے بیان کے بعد اور خاص طور پر یہ جو خفیہ اداروں کی رپورٹ پہنچی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، ایک ایسی سنسنی خیز رپورٹ جو کہ ظاہر کر رہی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں تمام تر ان اقدامات کے باوجود جو ان کے خلاف اور ان کی پارٹی کے خلاف اٹھائے جا رہے ہیں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کی جانب سے اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس جس کو منعقد ہوئے چند گھنٹے بھی نہیں گزرے، اور اس کے حوالے سے اب ایک فیڈ بیک جو کہ آ رہا ہے اسلام آباد کے حلقوں کی جانب سے وہ یہی ہے کہ جناب ایک تو وہ بیان تھا، ایک تو وہ ریلیز تھی جو باقاعدہ طور پر ISPR کی جانب سے اس حوالے سے جاری کی گئی، لیکن سیکیورٹی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آرمی چیف صاحب کو یہ مشورہ دے دیا گیا اور تمام کے تمام جو کور کمانڈرز ہیں، جو سینئر ترین جرنیل ہیں پاکستانی فوج کے، وہ اس بات کے اوپر قائل ہیں، وہ اس بات کے اوپر سہمت ہیں کہ معاملات کو اس طرح سے نہیں رکھا جا سکتا کہ جناب ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت یا مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں انہیں جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے، کوئی رستہ نکالا جانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ایک بار پھر سیاسی جماعتوں کو، سیاسی رہنماؤں کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ جناب عمران خان صاحب کو منانے کے لیے کوشش کریں۔ ایک دوسرے اقدام کے طور پر نواز شریف صاحب کو حفظ متقدم کے طور پر ایک بار پھر ایکٹیو کیا گیا ہے۔ گزشتہ مسلسل 3 دنوں سے نواز شریف صاحب کے سیاسی بیانات آ رہے ہیں، بڑے طویل عرصے بعد ایک طویل خاموشی تھی، ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آ رہا تھا۔ شہباز شریف صاحب کے بیانات آتے تھے، مریم نواز صاحبہ کے بیانات آتے تھے، لیکن گزشتہ پچھلے 3 دنوں سے مسلسل نواز شریف کی جانب سے بیان بازی اور ان کی جانب سے یہ کہا جانا کہ جناب پاکستان کے اندر کم از کم یہ ہو گیا ہے کہ جناب اس حکومت کے آنے کے بعد تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ حالات انہیں کہاں نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک بار پھر انہیں لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جناب یہ تمام تر اقدامات کر لینے کے باوجود سسٹم نہیں چل پا رہا۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر مرضی کے ججز لگا لیے، چیف جسٹس صاحب کی مرضی کا آ گیا،
گیا, آئینی بینچ کا سربراہ آپ کی مرضی کا آ گیا, چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت بھی جو ختم ہو چکی ہے آپ ان کو چلائے جا رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ نے اپنی مرضی کی سینیٹری لسٹ بنا دی, مرضی کی تبدیلیاں کر دیں, بیوروکریسی کے اندر بھی مرضی کے بندے لگا دیے, کے پی کے اندر بھی, دیگر جگہوں کے اندر بھی, میڈیا آپ نے سارے کا سارا کنٹرول کر لیا, سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ پیکا ایکٹ لے آئے, وکلاء کو آپ نے تقسیم در تقسیم کر دیا, ان کو آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ امداد کہہ لیں یا اس کے نام کے اوپر یا گرانٹ کے نام پر ان کو لاکھوں کروڑوں روپے دے کے یہ بھی کہا جا رہا ہے انہیں بھی خرید لیا گیا, وکلاء کو تحریک شروع نہیں کر سکے. لیکن اس کے باوجود آج بھی آپ کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے, یا جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے, دوسرے میڈیا کے ذریعے پاکستانی عوام تک نہ پہنچے, لیکن اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. اور یہی اس کی وجہ ہے کہ کامیابی نہ حاصل ہونے کی وجہ سے آج اس دن جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں, آج کے دن تک کی یہ اطلاعات ہیں کہ 8 فروری 2025 کے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا جو اعلان ہے اس کے حوالے سے مسلسل پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں, بیرسٹر گوہر کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں, علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں, عمران خان صاحب کو بالواسطہ پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ آپ یہ کال واپس لے لیں, اگر آپ یہ کال واپس لیتے ہیں تو وہی آفر ابھی بھی موجود ہے جو آپ کو اس سے پہلے محسن نقوی کے ذریعے گنڈاپور تک پہنچائی گئی اور پھر گنڈاپور صاحب نے آپ تک پہنچائی تھی, جس پر بشرا بی بی کی بھی کچھ ملاقاتیں پشاور میں ہوئیں. لیکن معاملہ جناب یہ ہے کہ عمران خان کی جانب سے اس واضح اور صاف انکار کے بعد کہ عمران خان کسی بھی قسم کی ڈیل نہیں کرنے جا رہے, کسی قسم کا این آر او نہیں دینے جا رہے, یہ بھی کوششیں کی گئیں کہ سعودی عرب اور دبئی کو درمیان میں ڈال کر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے رابطہ کیا جائے, ان سے یہ درخواست کی جائے کہ دیکھیے جناب ہم تو عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ این آر او کرنا چاہتے ہیں, لیکن آگے سے جواب نہیں آ رہا, تو آپ اپنے ذرائع استعمال کر کے, اپنے تعلقات استعمال کر کے, کیونکہ سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ گزشتہ 10 برسوں کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے اگر کسی پاکستانی سیاستدان کے حوالے سے اچھے اور نیک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اپنا دوست قرار دیا گیا وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. حالانکہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے امریکہ کے اندر اس سے پہلے اور عمران خان صاحب آئے پاکستان کے اندر, تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کس نہج پر کھڑے تھے, پھر ایک ٹویٹس بھی دونوں جانب سے شروع ہو گئے. لیکن اس کے باوجود صرف 1 سال بعد یہ صورتحال تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عمران خان, اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو اپنا بہترین دوست جو ہے وہ قرار دے رہے تھے. کچھ بڑی تبدیلیاں امریکی سفارت خانے کے اندر بھی ایکسپیکٹڈ, وہاں پر امریکہ کے اندر بھی ایکسپیکٹڈ, جو لوگ پاکستان کے حوالے سے معاملات دیکھنے جا رہے ہیں امریکہ کے, وہ ان کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں, چاہے وہ رچرڈ گرینل ہوں, چاہے وہ بیلی کی تعیناتی ہو جو چند دن پہلے ہوئی مشہور امریکی دانشور کی کہ جناب جنہوں نے عمران خان صاحب کا آخری انٹرویو کیا تھا, ان کی تعیناتی ہو, یا پھر زلمے خلیلزاد کا یہ بیان ہو جو تازہ ترین بیان جو کہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے دیا ہے کہ عمران خان کو مین سٹریم میں لائے بغیر, عمران خان کا مینڈیٹ تسلیم کیے بغیر, پاکستانی عوام کو حق دیے بغیر آپ کسی صورت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے, اور آپ کو عمران خان کو جو ہے وہ بالکل عمران خان کو رہا کرنا ہوگا اگر آپ کو پاکستان کا یہ نظام جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے. اچھا جناب عرفان صدیقی صاحب نے کیونکہ یہ کہا کہ جناب کوئی رسید نہیں آئے گی, ایک طنز کے سے انداز میں, ماضی کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جناب پہلے عارف الوی صاحب کے ذریعے خط بھیجا تھا, اس کی رسید بھی نہیں آئی تھی اور اب بھی رسید نہیں آئے گی, یعنی اپنی طرف سے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. معاملہ کسی رسید کا نہیں ہے, ہم ایک بار پھر واضح کر دیں, معاملہ کسی رسید کا نہیں ہے کہ کوئی رسید کسی جگہ سے آئے گی. آرمی چیف صاحب کے استاد محترم عرفان صدیقی صاحب کا یہ بیان اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ پریشانی ہے نون لیگ کی صفوں کے اندر, عمران خان کے اس خط کو لے کے بے چینی ہے. اچھی طرح سے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان نے اس خط کے اندر جو مطالبات رکھے ہیں وہ مطالبات سوشل میڈیا کے ذریعے نہ صرف پاکستانی عوام تک پہنچے بلکہ پوری دنیا تک چلے گئے ہیں, اور اس وقت ذرا یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اہم ترین امریکی سفارتکار بھی اس خط کا بخوبی بغور جائزہ لے رہے ہیں, اور خاص طور پر ایسے ماحول کے اندر کہ جب 8 فروری 2025 کو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجی تحریک کا اعلان کر رکھا ہے, لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے, ایسے موقع کے اوپر اس خط کا سامنے آنا بڑا معنی خیز اس لیے بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا, یعنی عدالتوں کو انہوں نے اعتماد میں لیا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیات کو اعتماد میں لیا, اور عمران خان مسلسل
ایک بیانیہ جو ہے وہ پاکستانی عوام تک پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ پی کا ایکٹ ہو اس کے حوالے سے، چاہے وہ عدالتوں کے اندر سپریم کورٹ کا جو حشر کیا گیا، اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حشر کیا گیا، مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ عمران خان اس حکومت کو اردلی حکومت اس لیے قرار دیتے ہیں کہ یہ ایک بے اختیار حکومت ہے، اور عمران خان یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ اس بے اختیار حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں کروا سکتے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی۔ یہ جناب عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کا 9 مئی کے حوالے سے یا 26 نومبر کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی عمل نہیں کرا سکتے، بلکہ اس قسم کے بیانات اعجاز الحق کے ذریعے دلواتے ہیں کہ جناب یہ والا معاملہ تو ممکن نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام تر ڈاٹس اگر کنیکٹ کیے جائیں تو یہی اس وقت اسلام آباد کے باخبر حلقے بھی کہہ رہے ہیں، اور جو ماحول بتا رہا ہے اسلام آباد کا وہ یہی ہے کہ 8 فروری 2025 یقینی طور پر بڑا ڈیفرنٹ ہوگا۔ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے تو سیم ہوگا، ایسے ہی لوگ نکلیں گے جیسے 8 فروری 2024 کو نکلے، لیکن ڈیفرنٹ ہوگا اس مافیا کے لیے، اس چنتخب حکومت کے لیے، کیونکہ انہیں ایک بہت بڑا سرپرائز نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی ملنے جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔